السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، کتاب بلوغ المرام کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ باب الغسل چل رہا ہے، یعنی غسل اور جنوبی کے احکام کے سلسلے میں یہ باب چل رہا ہے۔ چند احادیث آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے۔ چنانچہ مؤلف رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی قصۃ ثمامۃ بن اثال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عندما اسلم وامرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یغتسل، رواہ عبد الرزاق واصلہ متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فی قصۃ ثمامہ بن اثال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ثمامہ بن اثال یہ بنی حنیفہ سے ان کا تعلق ہے اور اہل یمامہ کے سردار تھے، عمرہ کرنے کے لیے نکلے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے جو گھڑ سوار تھے، انہوں نے ان کو راستے ہی میں پکڑ لیا۔ مکہ جا رہے تھے عمرہ کرنے کے لیے، تو راستے ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے جو سوار تھے، انہوں نے ان کو پکڑ لیا اور مدینہ ان کو لے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے ستونوں سے باندھنے کا انہیں حکم دیا، اور 3 دن گزرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر احسان کرتے ہوئے آزاد کر دیا۔ اور یہ جب آزاد ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حسن سلوک کو دیکھ کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو ارتداد پیدا ہوا تھا، اس موقع پر یہ اسلام پر کھرے ثابت ہوئے اور اسلام پر یہ مضبوطی کے ساتھ جمے رہے۔ اسی طرح سے انہوں نے بڑی پختگی کے ساتھ اور قوم کو مسیلمہ کذاب کے فتنوں سے بچایا۔ تو بڑے فضائل ہیں ان کے، حضرت ثمامہ بن اثال رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ تو حضرت ثمامہ بن اثال رضی اللہ تعالی عنہ کے قصے میں جب کہ وہ اسلام قبول کیا، انہوں نے مروی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فی قصۃ ثمامہ بن اثال، یعنی ثمامہ بن اثال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصے میں عندما اسلم، جبکہ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ وامرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یغتسل، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ غسل کریں گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ وہ غسل کریں۔ رواہ عبد الرزاق، اس کو عبد الرزاق نے روایت کیا ہے، واصلہ متفق علیہ، اور اس کی اصل متفق علیہ، یعنی بخاری اور مسلم میں بھی یہ قصہ مذکور ہے۔ مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں ایک لمبے قصے کو بہت ہی اختصار کے ساتھ ذکر کیا، اور صرف جو اس باب سے متعلق بات تھی اس کو ذکر کر دیا ہے۔ اور وہ لمبا قصہ یہ تھا کہ حضرت ثمامہ بن اثال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ جا رہے تھے عمرہ کرنے کی غرض سے۔ راستے میں مدینہ سے اتر جانا ہوتا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ان کو پکڑ لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا۔ وہ جانتے نہیں تھے کون ہے یہ، بعد میں آ کے معلوم ہوا کہ یہ اہل یمامہ کے سردار، یعنی بنو حنیفہ کے یہ سردار ثمامہ بن اثال ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا مسجد کے ستون میں سے ایک ستون میں باندھنے کا انہیں حکم دیا۔
دیا گیا۔ باندھنے کے بعد ان سے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حال ہے ثمامہ؟ تو حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ان تقتل تقتل زاد من وان تنعم تنعم علی شاکرین، کہ اگر آپ قتل کرنا چاہتے ہیں تو قتل کر دیجیے، آپ زادم یعنی خون والے کو، دم والے کو قتل کریں گے، یعنی میری قوم کے لوگ، یہ ایک طرح سے دھمکی بھی ہو سکتی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ قتل کریں گے تو یہ انصاف کا تقاضا ہوگا، کیونکہ میں نے بھی آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو بڑی تکلیفیں اور پریشانیاں دی ہیں، تو اگر آپ قتل کریں گے تو یہ انصاف ہوگا۔ اور اگر یہ دھمکی بھی ہو سکتی ہے، اور مطلب ایسی صورت میں یہ ہوگا کہ اگر آپ قتل کریں گے تو ایسا مت سمجھیے کہ میری قوم کے لوگ آپ سے بدلہ نہیں لیں گے، بلکہ میری قوم کے لوگ بھی آپ سے بدلہ لے لیں گے۔ تو ظالم ہوں، خون والا ہوں، لہذا کسی غلط فہمی کا شکار مت رہیے گا۔ تو یہ دونوں مفہوم اس کے لیے جا سکتے ہیں اور دونوں معنی اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ وَإِن تُنِيمْ تُنِيمَ عَلَى شَاكِرٍ، اور اگر آپ انعام کرنا چاہتے ہیں تو آپ انعام کریں گے ایسے شخص پر جو شکر گزار ہوگا، یعنی آپ کا شکریہ ادا کرنا جانتا ہے۔ اور اگر آپ مال کے خواہش مند ہیں، مال چاہتے ہیں، تو آپ بتلائیے، جتنا مال چاہیے آپ کو دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے حال پر چھوڑا اور آگے چلے گئے۔ ایک دن گزر گیا، دوسرے دن کو پھر آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور ان سے کہا ثمامہ کیا حال ہے؟ پھر حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی جواب دیا، لیکن آج جواب میں تھوڑا سا تبدیلی ہے کہ پہلے دن ان تقتل زادمن پہلے کہا تھا، دوسرے دن ان تنعم علی شاکرین وان تقتل زادمن، یہ الفاظ کو تھوڑا سا بدل کے کہا کہ اگر آپ احسان کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایسے آدمی پر احسان کریں گے جو شکر گزار ہے، اور اگر قتل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایسے آدمی کو قتل کریں گے جو قتل کا مستحق ہے یا ایسا ہے جس کا بدلہ لے لیا جائے گا۔ اور اگر مال چاہتے ہیں تو مال آپ کو دیا جائے گا، جتنا چاہیے آپ کو مال ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر پھر گزر گئے آگے۔ تیسرا دن آیا، تیسرے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، آج بھی جواب وہی تھا حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر آزاد کر دیا، کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ۔ حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ایک باغ میں اور وہاں غسل کیا، اور غسل کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اسلام قبول کر لیا، اور وہاں انہوں نے اپنی دلی کیفیت کا اظہار کیا جو اس سے پہلے تھا اور آج جو کیفیت تھی، اور کہا میرے یہاں آنے سے پہلے آپ کی بستی سے بدترین بستی کوئی بستی نہیں تھی میرے نزدیک، اور آپ کے چہرے سے بدترین کوئی چہرہ نہیں تھا، لیکن آج آپ کی بستی سے عزیز کوئی بستی نہیں ہے، آپ کے چہرے سے بہتر کوئی اور دوسرا چہرہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے مزید کہا کہ میں عمرہ کی غرض سے مکہ جا رہا تھا کہ آپ کے گھڑ سواروں نے مجھے پکڑ لیا اور یہاں لے آئے، اب آپ مجھے حکم دیجئے کہ میں کیا کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا، انہیں خوشخبری سنائی عمرہ کرنے کی، اور کہا کہ تم جا کے عمرہ کرو۔ حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید یہ بھی کہا کہ یہ مکہ والے جو آپ کو پریشان کر رہے ہیں،
آپ کے خلاف سازشیں رچ رہے ہیں، آپ اگر اجازت دیں گے تو انہیں غلہ ملے گا یمامہ سے، بنو حنیفہ سے، اور اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو انہیں ایک دانہ بھی غلے کا نہیں ملے گا۔ آئی بات سنیں؟ تو یہ اصل میں پورا معاملہ حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصے میں ہوا، اور اس طرح سے انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ مسلمانوں کا حسن سلوک دیکھ کے، مسلمانوں کی آپسی میل جول کو دیکھ کر، ان کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حسن سلوک تھا اس کو دیکھ کر، اور اسی مقصد سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ان کو باندھا تھا، تاکہ وہ مسلمانوں کے آپسی تعلقات کا مشاہدہ کرے، مسلمانوں کی عبادت کو دیکھے، اور ان کے دل و دماغ میں اس کا اچھا اثر ہو۔ آئے بات سمجھ؟ تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہاں حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اس موقع پر یہ حکم بھی دیا ان کو کہ وہ غسل کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم بھی دیا کہ وہ غسل کریں۔ بخاری اور مسلم میں جو روایت ہے اس میں بھی غسل کرنے کا ذکر ہے، لیکن اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم دینے کا ذکر نہیں ہے، بلکہ وہ خود گئے اور انہوں نے ایک باغ میں جا کر غسل کیا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ بخاری کی روایات میں غسل کرنے کا جو حکم ہے، یا جس میں حکم کا ذکر ہے، یہ عبدالرزاق کی روایت ہے، جیسا کہ یہاں مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ اگر کوئی آدمی اسلام قبول کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس پر غسل کرنا واجب ہے، کیونکہ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا ہے، وَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم أَن يَغْتَسِلَ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ غسل کریں گے۔ آئی بات میں؟ تو اگر کوئی آدمی اسلام قبول کرتا ہے تو ایسی صورت میں اسے غسل کرنا واجب ہے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے۔ اسی طرح سے اور بھی بعض روایات میں بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بھی اس کا ذکر موجود ہے کہ انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کرنے کا حکم دیا۔ اسلام قبول کرتے وقت، اسلام میں داخل ہوتے وقت غسل کرنا کیسا ہے، اس کے تعلق سے علماء کے درمیان میں اختلاف ہے۔ ایک قول تو اس سلسلے میں یہی ہے کہ غسل کرنا واجب اور ضروری ہے۔ جب بھی کوئی آدمی اسلام قبول کرے گا تو ایسی صورت میں اس پر واجب ہے، ضروری ہے کہ وہ غسل کرے۔ اور یہ احادیث، اس معنی اور مفہوم کی جو احادیث بعض ہیں، اور ان سے یہی حکم ثابت ہوتا ہے۔ آئی بات سنیں؟ اسی طرح سے علماء کا ایک گروہ اس بات کی جانب بھی گیا ہے کہ اگر غسل اسلام قبول کرتے وقت ایسی کوئی کیفیت اس پر طاری ہے جس پر غسل واجب ہوتا ہے تو اس پر غسل واجب ہوگا۔ مثلا جنوبی ہے، حالت جنابت میں ہے، یا اسی طرح سے عورت ہے تو وہ اپنے ایام سے گزر رہی ہے اور پاک ہوئی ہے وہ، تو اس طرح کی اگر کوئی کیفیت ہے تو ایسی صورت میں غسل واجب ہوگا، اور اگر ایسی کوئی کیفیت نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس پر غسل واجب نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے تیسرا قول اس تعلق سے یہ بھی ہے کہ اسلام قبول کرتے وقت غسل کسی بھی صورت میں واجب نہیں ہے۔ آئی بات میں؟ تو یہ تین اقوال اس تعلق سے بیان کیے گئے ہیں، لیکن اس تعلق سے صحیح اور درست بات جو لگتی ہے وہ یہ کہ اسلام قبول کرتے وقت غسل کرنا یہ واجب نہیں ہے، بلکہ
مستحب ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بے شمار لوگ اسلام قبول کیے، بے شمار لوگوں نے اسلام قبول کیا، بہت سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اسلام قبول کیا ہے، یا اسی طرح سے صحابہ اکرام کے زمانے میں بھی بے شمار لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ لیکن کسی کو کہیں بھی کسی بھی روایت میں اس بات کا ذکر موجود نہیں ہے کہ ان کو غسل کرنے کا حکم دیا گیا ہو یا انہیں غسل کرایا گیا ہو۔ آئی بات میں اگر غسل کرایا گیا ہوتا یا غسل کرنے کا حکم دیا گیا ہوتا تو یہ بہت بڑی تعداد اس کو بیان کرنے والی ہوتی، بڑی تعداد اس کو بیان کرنے والی ہوتی۔ آئی بات میں اور یہاں جو ہے بمشکل ایک دو قصہ اس سلسلے میں مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کرنے کا حکم دیا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو حکم دیا گیا ہے بعض حضرات کو یہ واجبی نہیں ہے، بلکہ یہ ندب یا مندوب ہے، یہ مستحب ہے، بہتر ہے کہ اگر کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو اسے غسل کرنا چاہیے، اور اگر وہ غسل نہیں کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس پر واجب نہیں۔ غسل کے ویسے بھی بہت سارے فوائد ہیں، لہذا اس کے کرنے ہی میں عافیت اور فائدہ ہے۔ آئی بات سمجھے؟ تو بظاہر اس حدیث سے ان لوگوں کی تائید ہوتی ہے جنہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ غسل کرنا واجب ہے، لیکن بڑی تعداد اسلام میں داخل ہوئی لیکن انہوں نے نہ تو غسل کیا اور نہ ہی یہ ثابت ہے کہ انہیں غسل کرنے کا حکم دیا گیا ہو، تو اس بنیاد پر یہ قول زیادہ صحیح لگتا ہے کہ غسل کرنا واجب اور ضروری نہیں ہے بلکہ مستحب ہے، سنت ہے، اگر کوئی کرتا ہے تو بہتر ہے، اچھا ہے کہ وہ غسل کرے۔ آئی بات میں اسی طرح سے اس باب کی ایک اور حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، کہتے ہیں وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرؤون القرآن ما لم یکن جنبا رواہ احمد والاربعۃ وہذا لفظ الترمذی وحسنہ وصححہ ابن حبان۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرؤون القرآن ما لم یکن جنبا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھاتے تھے۔ کان نبی یقرؤون اقرا یقرأ اقرا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، یقرؤون پڑھاتے تھے، اور نہ جو ہے یہ ضمیر مفعول کی ہے یعنی ہمیں پڑھاتے تھے، پہلا مفعول جو ہے القرآن یہ مفعول ثانی، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پڑھاتے تھے القرآن قرآن ما لم یکن جنبا جب تک کہ جنبی نہیں ہوتے، یعنی جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنبی نہیں ہوتے اس وقت تک ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھایا کرتے تھے۔ اور یعنی روایت کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن اس وقت تک پڑھاتے تھے جب تک کہ آپ جنبی نہیں ہوتے تھے، اور جب جنبی ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن نہیں پڑھایا کرتے تھے۔ آئی بات سمجھ؟ رواہ احمد والاربعۃ، اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے، اور اسی طرح سے اربعہ نے روایت کیا، یعنی ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، وہذا لفظ الترمذی، اور یہ الفاظ ترمذی کے ہیں، یعنی یہ جو روایت یہاں مؤلف رحمہ اللہ نے بیان فرمائی ہے یہ ترمذی کے حوالے سے انہوں نے بیان فرمائی ہے۔ وحسنہ، اور امام ترمذی نے اسے حسن قرار دیا ہے، وصححہ ابن حبان، اور امام ابن حبان نے اسے صحیح قرار دیا ہے، یعنی یہ روایت صحیح ہے۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ جنوبی آدمی جسے جنابت لاحق ہوئی ہو اس پر قرآن پڑھنا، اس کے لیے قرآن پڑھنا صحیح نہیں ہے، اسے قرآن پڑھنا درست نہیں ہے۔ آئی بات میں؟ ہاں،
تو یہ جو ہے حدیث اس بات کی دلیل ہے۔ جمہور اہل علم اسی بات کے قائل ہیں کہ اگر آدمی جنابت کی حالت میں ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے قرآن پڑھنا یہ درست نہیں ہے، جبکہ بعض علماء کا موقف اس سلسلے میں یہ بھی ہے کہ قرآن پڑھنا جائز ہے ایسی صورت میں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں اس روایت کو لے کر علماء کے درمیان میں اختلاف ہے کہ یہ روایت صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، لیکن بہت سارے علماء نے اسے صحیح قرار دیا ہے، جیسا کہ امام ترمذی کے تعلق سے یہاں بیان ہوا، اسی طرح سے امام ابن حبان نے بھی اسے صحیح قرار دیا ہے، اور بھی کئی علماء نے اسے قابل حجت قرار دیا ہے۔ تو بہتر اور صحیح اس سلسلے میں یہی ہے کہ جنابت کی حالت میں قرآن کو نہ پڑھا جائے۔ ہاں اگر کوئی ایک آیت پڑھ لیتا ہے یا ذکر کے طور پر کچھ پڑھ لیتا ہے تو ایک الگ بات ہے، جیسے آیت کرسی ہے، صبح کی دعاؤں میں معوذتین وغیرہ ہے، اخلاص وغیرہ ہے، یا شام کی دعاؤں میں، تو اس طرح کی ایک دو آیت یا ایک سورت وغیرہ بطور ذکر بطور دعا آئی بات سمجھے، لیکن تلاوت کے طور پر قرآن پڑھنا یہ درست نہیں ہے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں بطور تلاوت کے قرآن پڑھنے کی معنی ثابت ہو رہی ہے، آئی بات سمجھے۔ اور اللہ کے اس سے پہلے روایت گزری جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ مذکور ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ رب العالمین کا ذکر کیا کرتے تھے، اور ذکر میں ظاہر سی بات ہے قرآن مجید بھی ہے، ذکر میں قرآن مجید بھی ہے، تو ایسی صورت میں ذکر کے طور پر ایک آدھ آیت یا مختصر پڑھ لیا جائے تو ایک الگ مسئلہ ہے، ورنہ تلاوت کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہوگا۔ جمہور اہل علم اسی بات کے قائل ہیں، جبکہ بعض علماء اس بات کے بھی قائل ہیں کہ جنابت کی حالت میں ایک آیت بھی پڑھنا یہ درست نہیں ہے۔ یہ حدیث اسی بات کی دلیل ہے، آئی بات میں۔ اسی طرح تعلق سے کیا حائضہ عورت جسے حیض آیا ہوا ہے یا نفاس والی عورت جسے نفاس کا خون آ رہا ہے، کیا اس کے لیے قرآن مجید پڑھنا درست ہے یا درست نہیں ہے، اس تعلق سے بھی علماء نے اختلاف کیا ہے۔ بعض علماء نے اسی حدیث پر قیاس کرتے ہوئے، جنبی پر قیاس کرتے ہوئے، حائضہ عورت یا نفاس والی عورت کے لیے بھی قرآن پڑھنا یہ حرام اور ناجائز بتلایا ہے، جبکہ بہت سارے علماء اس بات کے بھی قائل ہیں کہ حائضہ عورت کے لیے قرآن پڑھنا درست ہے، قرآن کی تلاوت کرنا جو اسے یاد ہے یا دیکھ رہی ہے تو اس کا پڑھنا اس کے لیے درست ہے، اور جنبی پر اسے قیاس کرنا یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ جنابت یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو غسل سے فوراً ختم ہو جائے گی، لیکن حیض یہ ایسا نہیں ہے کہ اگر عورت اسی وقت نہا لے دھل لے تو وہ پاک ہو جائے، بلکہ اس کے لیے ایک وقت متعین ہے، 5 دن 3 دن یا 6 یا 7 دن جو بھی متعین ایام ہوتے ہیں، تو جو جنابت پر حیض یا نفاس کو قیاس کرنا یہ درست نہیں ہے، آئی بات میں۔ لہذا صحیح بات اس سلسلے میں یہی ہے کہ حائضہ عورت یا نفاس والی عورت قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے، اور اگر دستانے وغیرہ کپڑے وغیرہ پہنے ہوئے دستانے ہیں یا کپڑا وغیرہ اس کے ہاتھ میں ہے، کپڑے سے اگر قرآن کو چھوتی ہے تو ایسی صورت میں اس کا قرآن کو چھونا بھی جائز اور درست ہوگا، آئی بات میں۔ ہاں ویسے ہی ننگے اس کو نہ چھوئے، قرآن مجید کی جو احترام ہے، قرآن مجید کا جو احترام ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اگر اس میں کوئی کپڑا وغیرہ نہیں ہے تو اس کو نہ چھونا چاہیے،
ٹھیک ہے، تو قرآن کی تلاوت حائضہ کے لیے یا نفاس والی عورت کے لیے یہ جائز ہے اور درست ہے، جنوبی پر اس سے قیاس کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ حائضہ عورت کے لیے قرآن کی تلاوت ممنوع ہو ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، یا نفاس والی عورت کے لیے بھی ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ آئی بات میں، اور جب دلیل نہیں ہے تو اصل تلاوت کرنا ہے، اصل پر برقرار رکھتے ہوئے وہ تلاوت کر سکتی ہے۔ آئی بات سمجھ؟ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو یہ دو احادیث اس تعلق سے آج ہم نے پڑھی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔